بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تنہا ان کا رخ پھیر دیا۔ غزوہ بدر کی شکست سے قریش مکہ کے حوصلے تو پست ہو گئے، مگر ان میں غم و غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس آگ نے ان کو ایک دن بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ 1 سال تو انہوں نے کسی طرح گزارا، لیکن سن 3 ہجری میں ابو سفیان نے مکمل تیاری کے ساتھ 3000 کا لشکر لے کر مدینے کے باہر احد پہاڑ کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ اس کے ساتھ 3000 اونٹ، 200 گھوڑے اور 700 آدمی زرہ پہنے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 3 ہجری میں نماز جمعہ ادا کر کے 1000 مسلمانوں کو لے کر احد کی طرف روانگی کی، مگر عین وقت پر منافقوں نے دھوکہ دے دیا اور عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا۔ اب مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ احد کے مقام پر لڑائی شروع ہوئی اور دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئی۔ غزوہ احد میں مسلمانوں نے بڑی بہادری سے مشرکین کا مقابلہ کیا، جس میں پہلے فتح ہوئی، مگر بعد میں ایک چوک کی وجہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے رسول پاک علیہ السلام نے 50 تیر اندازوں کی ایک جماعت کو پہاڑ کی گھاٹی پر، جہاں سے دشمنوں کے حملے کا خطرہ تھا، مقرر کر دیا تھا اور یہ تاکید فرمائی تھی کہ جنگ میں فتح ہو یا شکست ہو، تم اپنی جگہ سے ہرگز نہ ہٹنا۔ لیکن جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، کیوں نہ ہم بھی مال غنیمت جمع کرنے میں اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بار بار روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے فتح کی خوشی میں یہ بات نہ سنی اور پہاڑ سے نیچے اتر آئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، جب اس جگہ کو خالی دیکھا تو پیچھے سے حملہ آور ہوئے۔ ادھر مسلمان بے فکر تھے، بالآخر بھاگتے ہوئے مشرکین پلٹ کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ اچانک حملہ ہونے کی وجہ سے کفار کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے 70 مسلمان شہید ہوئے۔ آپ کا سر مبارک زخمی ہوا اور ایک مبارک داد بھی شہید ہو گیا۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس والہانہ محبت وفاداری کا مظاہرہ کیا، اس کا تصور بھی رہتی دنیا تک عالم اسلام کو روحانی جذبے سے مالا مال کرتا رہے گا۔ جب مشرکین نے آپ کا گھیراؤ کر لیا تو آپ نے فرمایا، مجھ پر کون جان قربان کرتا ہے؟ زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ چند انصاریوں کے ساتھ آگے بڑھے اور یکے بعد دیگرے ساتوں نے آپ کی حفاظت میں اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ عبداللہ بن قمیمہ نے جب تلوار کا وار کیا تو ام عمارہ حضور کے سامنے آ گئے اور اس وار کو اپنے کندھے پر روک لیا۔ حضرت ابو دجانہ ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ تیروں سے چھلنی ہو گئی۔ حضرت طلحہ نے دشمن کے تیر اور تلوار ہاتھوں پر روکے، جس کی وجہ سے ان کا ایک ہاتھ کٹ کر گر گیا۔ دشمن کی ایک جماعت حملے کے لیے آگے بڑھی تو شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تنہا ان کا رخ پھیر دیا۔ غرض صحابہ کی حضور سے وفاداری اور جانثاری نے اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔